تصور کریں کہ آپ ایک ایسی عورت سے ملتے ہیں جو 2500 سال پہلے زندہ تھی۔ اس کی جلد پر رنگین ٹیٹو ہیں، اس کا لباس شاندار ہے اور اس کی قبر میں 6 گھوڑوں کی ہڈیاں ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سینٹ پیٹرز برگ کے عجائب گھروں میں محفوظ سائبیرین ممیوں کی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض علی یوسفزئی۔ آج ہم ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو وقت کے پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمیں ہزاروں سال پرانی دنیا سے ملواتی ہے۔ ہم بات کریں گے سینٹ پیٹرز برگ کے عجائب گھروں میں محفوظ قدیم سائبیرین ممیوں کی۔ یہ ممیاں نہ صرف تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہیں بلکہ ہمیں قدیم ثقافتوں، ان کے عقائد اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہیں۔ تو چلے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی انسانی جسم ہزاروں سال تک کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہم مصر کی ممیوں کے بارے میں تو اکثر سنتے ہیں، لیکن سائبیریا کے برفیلے علاقوں میں بھی ایسی ممیاں ملی ہیں جو اپنی حالت اور خوبصورتی میں حیران کن ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ، جو روس کا ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے، اپنے عجائب گھروں میں ان ممیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ممیاں سائبیریا کے الٹائی پہاڑوں سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں کی سخت سردی اور برف نے انہیں فطرت کے ایک قدرتی فریزر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم ان ممیوں کی کہانی، ان کی دریافت اور ان کے پیچھے چھپے رازوں کو کھولیں گے۔ سائبیریا کا الٹائی علاقہ، جو روس، منگولیا، چین اور قازقستان کی سرحدوں پر واقع ہے، اپنی قدرتی خوبصورتی اور قدیم تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے برفیلے پہاڑوں اور گہری وادیوں نے ہزاروں سال پرانی باقیات کو محفوظ رکھا ہے۔ ان ممیوں کی سب سے مشہور دریافت 20ویں صدی میں ہوئی، جب آثار قدیمہ کے ماہرین نے الٹائی کے پازیرک ثقافت سے تعلق رکھنے والی قبروں کو کھوجا۔ پازیرک ثقافت تقریباً 2500 سال پہلے یعنی 5ویں سے 3ری صدی قبل مسیح میں اس علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ خانہ بدوش جنگجو تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان قبروں میں سے ایک مشہور قبر الٹائی شہزادی یا سائبیرین آئس میڈن کی ہے، جو 1993 میں آثار قدیمہ کی ایک ماہر نے دریافت کی۔ یہ ممی ایک جوان عورت کی تھی جسے بڑی عزت کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ گھوڑوں کی باقیات، شاندار لباس، زیورات اور دیگر اشیاء بھی ملی جو اس کی سماجی حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی قبر میں لکڑی کا ایک تابوت تھا جو برف کی ایک موٹی تہہ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس برف نے جسم کو اتنا اچھا محفوظ کیا کہ اس کی جلد، بال اور یہاں تک کہ اس کے جسم پر بنے ٹیٹو بھی صاف نظر آتے ہیں۔ پازیرک ثقافت کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے سے پہلے خاص طریقے سے تیار کرتے تھے۔ جسم سے دل، دماغ اور دیگر اعضاء نکال کر ان کی جگہ گھاس، جڑی بوٹیاں یا دیگر قدرتی مادے بھرے جاتے تھے۔ اس سے جسم کی خرابی کو روکا جاتا تھا۔ الٹائی شہزادی کے جسم میں بھی ایسی ہی تیاری دیکھی گئی۔ اس کے جسم کو خاص جڑی بوٹیوں سے بھرا گیا تھا اور اسے ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا تھا جو برف میں جم کر ایک قدرتی مہر بن گیا۔ ان ممیوں کی سب سے حیران کن خصوصیت ان کے جسموں پر بنے ٹیٹو ہیں۔ الٹائی شہزادی کے کندھوں اور ہاتھوں پر خوبصورت ٹیٹو بنے ہیں جن میں جانوروں کی شکلیں جیسے ببر شیر، پہاڑی بکری اور پرندے نمایاں ہیں۔ یہ ٹیٹو نہ صرف فنکارانہ ہیں بلکہ ان کے روحانی اور سماجی معنی بھی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ٹیٹو ان لوگوں کے عقائد، ان کی سماجی حیثیت یا ان کے قبیلے کی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیٹو بنانے کی تکنیک بھی حیران کن تھی۔ وہ پتھر یا ہڈی کی سوئیوں سے جلد پر ڈیزائن بناتے اور پھر اسے قدرتی رنگوں سے بھرتے تھے۔ دوستو، یہ ممیاں اب سینٹ پیٹرز برگ کے 2 مشہور عجائب گھروں میں رکھی گئی ہیں۔ ہرمیٹیج میوزیم دنیا کا سب سے بڑے عجائب گھروں میں سے ایک ہے، جہاں پازیرک ثقافت کی کئی ممیاں اور ان کے ساتھ ملنے والی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہاں آپ ان کے لباس، ہتھیار اور گھوڑوں کے زیورات دیکھ سکتے ہیں جو اس دور کی دستکاری کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کونسٹ کیمرا میوزیم، جو روس کا پہلا عجائب گھر ہے، انسانی باقیات
और गैर मामूली नमूनों के लिए मशहूर है। यहाँ कुछ मम्मियों के जिस्मों के हिस्से को खास तौर पर महफूज किया गया है ताकि साइंसी तहकीक की जा सके। इन मम्मियों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितनी अच्छी हालत में हैं। उनकी जिल्द पर अब भी टैटू साफ नजर आते हैं और उनके चेहरे की साख्त से लगता है कि वो कल ही सोए हों। लेकिन उन्हें अजायब घर में रखना एक मुश्किल अमल है। उन्हें खास दर्जा हरारत और नमी वाले कमरों में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। साइंसदान इन मम्मियों से DNA, खुराक और बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्ताई शहजादी के मैदे से पता चला कि वो गोश्त और अनाज खाती थी और इसके जिस्म से कैंसर जैसी बीमारी के आसार भी मिले हैं। इन मम्मियों को अजायब घरों में रखने पर कुछ तनाज़ात भी हैं। अल्ताई के मकामी लोग जो खुद को पाजीरक सकाफत का वर्सा मानते हैं कहते हैं कि ये मम्मियाँ उनके आबाओ अजदाद हैं और उन्हें दोबारा दफन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इन मम्मियों को नुमाइश के लिए रखना इनके अकायद की तौहीन है। वो इन मम्मियों को मुकद्दस समझते हैं और चाहते हैं कि इन्हें इनकी असल जगह पर वापस लाया जाए। खास तौर पर अल्ताई शहजादी की दरियाफ्त के बाद मकामी लोगों ने इसे वापस करने का मुतालबा किया क्योंकि उनका ख्याल है कि इस कब्र को खोदने से फितरत का तवाजुन बिगड़ता है। दूसरी तरफ साइंसदान कहते हैं कि ये मम्मियाँ इंसानी तारीख को समझने का एक अनमोल जरिया है। इनसे हमें कदीम सकाफतों, इनकी ज़िंदगी और इनके माहौल के बारे में मालूमात मिलती है। मिसाल के तौर पर इन मम्मियों के DNA से पता चला कि पाजीरक लोग वस्ती एशिया और यूरोप के लोगों से जिनियाती तौर पर जुड़े हुए थे। उनके कपड़ों और हथियारों से हमें उनकी तिजारत और दस्तकारी के बारे में पता चलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या साइंसी तहकीक के लिए इंसानी बाकियात को नुमाइश में रखना दुरुस्त है? ये एक इखलाकी बहस है जो आज भी जारी है। दोस्तों, ये मम्मियाँ हमें सिर्फ तारीख ही नहीं सिखाती बल्कि हमें इंसान के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कदीम लोग अपने प्यारों को किस तरह इज्जत देते थे। इनके टैटू, इनके लिबास और इनकी कब्रों से हमें इनके अकायद, इनकी फनकारी और इनकी ज़िंदगी का अंदाज मालूम होता है। ये हमें फितरत के साथ इनके गहरे रिश्ते की याद दिलाती हैं क्योंकि बर्फ़ ने इन्हें महफूज रखा और सबसे बढ़कर ये हमें हमारी अपनी तारीख से जोड़ती है। नाजरीन, ये मम्मियाँ हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती हैं जो हम सबसे बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी हम सबसे जुड़ी है। ये हमें सिखाती है कि हम सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं जो हजारों साल से चली आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त रियाज अली यूसुफ जई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।